اسٹرانگ سسٹم جو ہے نا اور کلیئرٹی اور پالیسیز، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آگے لے کے جاتی ہیں. دیکھیں پلاننگ یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن کی پلاننگ کرنی ہے، 2 دن کی پلاننگ کرنی ہے. ان کی پلاننگ جو ہے وہ 6 months کی، ٹو اے ایئر، 2 years اس طرح پلاننگ ہوتی ہے. کیونکہ آئی سی سی ایونٹس جو ہیں وہ یا 1 سال کے بعد آتا ہے یا کوئی 4 سال کے بعد آتا ہے، اس طرح آتا ہے. تو پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے اس فارمیٹ کے لیے ہم اسے ریڈی کریں گے، ہم اس کو اس فارمیٹ کے لیے ریڈی کریں گے. لیکن اس کے لیے ہیونگ سیڈ دیٹ، اس میں آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے. جب آپ کی سلیکشن کمیٹی اناؤنس ہوتی ہے، جب آپ کا جو چیئرمین آتے ہیں، یہ اب اچھی چیز ہے کہ وہ حفیظ بھی بتا رہے تھے کہ وہ 2027-28 تک وہ چیئرمین ہیں. میری دعا ہے کہ وہ رہیں، اللہ کرے وہ رہیں. اور دیکھیں اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی اور وہ بھی جب اپنی ٹیم کو رکھیں تو یہ نہیں رکھیں کہ ریزلٹس اوپر نیچے ہوں گے. دنیا میں کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے کہ جس کے ریزلٹس اوپر نیچے نہیں ہوتے، ساری ٹیمز کے ہوتے ہیں. بٹ جو ٹیم وہ ہائر کریں تو کیپیبل لوگ ہونے چاہیے اور پھر ان کو لانگ رن دینا چاہیے تاکہ وہ پلان آؤٹ کر سکیں کہ ہمارے آئی سی سی ایونٹس یا ہماری بائیلیٹرل سیریز جو ہے وہ اس جگہ پہ یہاں ہے. وہ بھی ایک اپنی پلاننگ کر سکیں کہ یہ اسکواڈز جو ہیں ہمارے، ہم ان کو یہاں پہ یوٹیلائز کریں گے، یہ ان کنڈیشنز میں سوٹ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لانگ رن صرف پلیئر کو نہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی لانگ رن ہونا چاہیے تاکہ وہ پلان آؤٹ کر سکیں. بٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارا مدعا آپ لڑکوں پہ ڈالتے ہیں. اٹس ناٹ اپ ٹو دا پلیئرس. آپ نے دیکھیں گڈ اور بیڈ وٹ ایور دا سسٹم دیٹ یو ہیو، آپ کو اسی کے ساتھ اگلے 3 سال جانا چاہیے. عاقب جاوید شوڈ ریمین ایز اے کوچ فار نیکسٹ 3 years. دیٹس واٹ آئی بلیو ان. یہ نہیں ہونا چاہیے وہ ریزائن کر دیں اس ٹورنامنٹ کے بعد، گاڈ فاربڈ نہیں کرنا چاہیے. اسی ٹیم کے ساتھ جائیں، بٹ جو کمبینیشنز اور جو ریکوائرمنٹ آف دا ماڈرن کرکٹ ہے نا اس کے اندر، اس کو پورا کر دیں، اس کو پورا کر دیں. دیکھیں یہ ایسے کلیئر ایز اے ڈے لائٹ ہے، یہ ٹھیک کام ہی کر دو. اس میں کتنی کلیئرٹی کی ضرورت ہے آپ کو، اس میں کتنا کہ آپ کو سمجھانا، اس میں گراس روٹ لیول آپ کو بہتر کرنا. آپ جب اس کو نیشنلائز کرو گے نا چیزوں کو اور پرائیویٹائز نہیں ہونے دو گے اور ایک کنسورشیم بنا دو گے تو آپ کرکٹ کبھی آؤٹ گرو نہیں کر سکتے. سو اگین دا اسٹرانگ سسٹم اینڈ دا اسٹرانگ چیئرمین. بٹ جی بولیے. سلیکٹرز تو سارے فارمر پلیئرز ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے ایکسپیکٹ ایسا شفیع، یار اظہر علی. نہیں، میں نام لے کے بات نہیں کرتا. میں خیر ٹی وی میں بہت سخت بول چکا ہوں، میں پہلے ہی بول چکا ہوں. 15 سال ٹی وی کہہ رہا ہوں، میں ساری چیزیں کہہ چکا ہوں، ریکارڈ پڑھی ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں یار، ٹھیک چیز کر دو. طاقت ہے تو وہ ٹھیک چیز کر دو. طاقت کا یہ مطلب میں نے اکثر دیکھا ہے بڑے آفسز میں چھوٹے لوگ، اور وہ طاقت غلط استعمال کرتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں غلط، اور وہ ٹھیک بندہ سلیکٹ نہیں کرتے. ہمارے کئی بچے بھی جو بننا چاہ رہے تھے بیٹسمین، وہ پرفارمنس دے چکے تھے، 1000 رنز کر چکے تھے. میں 6-7 سال سے نام سن رہا ہوں ان کے، چانس نہیں مل رہا. میرے سوال کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ جب خود پلیئر رہ چکے ہوتے ہیں. ایک چیز اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے دیکھیں جب آپ لانگ رن کسی کو دے رہے ہیں اور لانگ رن میں جس کی رسپانسبلٹی ہے ٹیم کو سلیکٹ کرنا یا ڈومیسٹک سیزن کو جو ہے اس کی فارمیشن سلیکٹ کرنا وہ کیسے ہوگا، پھر جب وہ پلان آؤٹ کر لیں چیزیں اور اس پہ چیزیں شروع ہو جائیں، پھر آپ کے اوپر سوشل میڈیا کا پریشر آئے یا میڈیا کا پریشر آئے، اس کو نہیں. کیونکہ یو ہیو پلانڈ سم تھنگ، تو اس کو آدھے میں نے جو نوٹس کیا ہے وہ آدھے میں چیزیں صحیح شروع کرتے ہیں، لیکن وہاں سے نا وہ پھر یو ٹرن ہو کے پھر اسکریچ سے چیزیں شروع ہوتی ہیں. وہ نہیں ہونی چاہیے. جب سوشل میڈیا سے ٹیم تاکہ وہ اگر فیلئر ہو یا دیکھیں سکسیس یہ ہو جو ابھی سسٹم کی بات کریں، میں ایک